جس وقت سیٹھانی نے سب لڑکیوں سے سلے ہوئے کپڑے لا کر دینے کو کہا تو میرا دل بھی انجانے سے خدشات سے بھرنے لگا۔ حالانکہ میں نے اپنا کام مکمل کیا ہوا تھا، لیکن دل میں ایک انجانی گھبراہٹ جنم لینے لگی۔ ہر لڑکی جلدی جلدی اپنی میز کی طرف بھاگ رہی تھی، اپنے سلے ہوئے کپڑے لے کر سیٹھانی کے سامنے پیش کرنے کی خاطر۔ میں بھی اپنی میز کی طرف بڑھنے لگی۔ دل میں یہ اطمینان تو تھا کہ میں نے تو کل رات ہی دیر تک جاگ کر اپنا کام مکمل کیا ہے۔ دل میں یہ سوچ کر ایک عجیب سی خوشی اور سکون تھا کہ شاید آج سیٹھانی مجھے سب کے سامنے سراہا کرے گی، میری محنت کا ذکر کرے گی، کیونکہ میں بہت نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ نت نئے ڈیزائن بنانے کی ماہر تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنی میز پر نظریں ڈالی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور جسم جیسے سن ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بغیر سلے کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے ایک بار پھر غور سے دیکھا کہ شاید میری نظر دھوکہ دے رہی ہو، مگر حقیقت وہی تھی۔ میرے اوپر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور دل جیسے بے قابو ہونے لگا۔ کل رات کی محنت کہاں گئی؟ کیا واقعی میں نے وہ سب خواب میں کیا تھا، یا یہ میری عقل کا کوئی فریب تھا؟ ابھی میں نے اپنے اس دھچکے سے نکلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ سیٹھانی کے بھاری قدموں کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ ان کے قدم میرے نزدیک آتے گئے اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ سیٹھانی میرے بالکل سر پر پہنچ چکی تھی۔ ان کی نظریں میری میز پر پڑے بغیر سلے کپڑوں پر جمی تھی اور ان کے چہرے پر غصے کی سرخی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے سختی سے کہا، کس صدمے میں کھڑی ہے تو فرا؟ جلدی کر، کپڑے دے تاکہ سب کو دہاڑی دے سکوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہنا چاہا کہ مگر سیٹھانی صاحبہ وہ کل رات تو… لیکن میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے کپڑوں کے ڈھیر پر ایک بار پھر نظر ڈالی اور غصے سے کانپتے ہوئے بولی، کام چور لڑکی، اب تک تو نے ان کپڑوں کی کٹائی بھی نہیں کی، سلائی تو دور کی بات ہے۔ 1 ہفتے کا وقت دیا تھا اور تو نے پھر بھی یہ آرڈر پورا نہیں کیا۔ چاہتی ہے کہ میں تجھے نوکری سے نکال دوں؟ کل سے یہاں سینٹر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیٹھانی کی باتیں سن کر میرے تو جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی نوکری بچانی تھی۔ آخر کتنی مشکلوں سے تو یہ کام ملا تھا اور اسی سے تو گھر کا خرچ چلتا تھا۔ میں اپنی بے بسی کو روک نہ سکی اور تڑپ کر سیٹھانی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر بولی، خدا را سیٹھانی صاحبہ، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرے۔ قسم کھاتی ہوں اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ سب میرے خلاف کسی نے سازش کی ہے۔ آپ میرا یقین کریں، میں نے کل رات پوری محنت سے سارے کپڑے سیے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا مجھے بھی نہیں معلوم۔ میرے آنسو اور منتوں کو دیکھ کر سیٹھانی کا غصہ تھوڑا نرم ہوتا محسوس ہوا، مگر ان کا چہرہ اب بھی کڑا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں تجھے آج رات تک کا وقت دے رہی ہوں۔ یہ سارے کپڑے تو نے 1 رات کے اندر اندر مکمل کر کے دینے ہیں۔ اگر تو یہ نہ کر سکی تو پھر کل سے کام پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھی؟ سیٹھانی کی یہ دھمکی سن کر میں نے فوراً سر ہلا کر حامی بھر لی، کیونکہ مجھے کسی بھی طرح اپنی یہ نوکری بچانی تھی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ اگر یہ نوکری گئی تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ کتنی مشکلوں سے تو یہ نوکری ملی تھی۔ میں اسے بچانے کے لیے جی جان لگا دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں وہاں سے نکل کر تیز قدموں سے گھر کی طرف جانے لگی۔ دل میں یہ عزم تھا کہ کسی بھی قیمت پر اس آرڈر کو آج ہی پورا کر کے رہوں گی، لیکن میری آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں چھپی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میں گلی کے موڑ پر پہنچی، سامنے سے صبا نامی لڑکی جو کہ میرے ساتھ ہی اس سلائی سینٹر میں کام کرتی تھی، اچانک میرے راستے میں آ گئی۔ صبا کی باتیں سن کر میرا دل جیسے کانپ گیا تھا۔ اس کی مجھ سے کبھی خاص نہیں بنی تھی، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی نفرت کو اس حد تک لے جائے گی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی وہ طنزیہ جملے کہے جو میرے دل کو چیرنے کے لیے کافی تھے۔ کیسا لگا آج سب کے سامنے بے عزت ہو کر؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں سوال کیا اور پھر خود ہی اپنی بات پر مکروہ ہنسی ہنستی رہی۔ آج اچھے سے سیٹھانی نے تمہیں تمہاری اوقات بتا دی۔ بڑا غرور تھا نا تمہیں کہ یہاں پر سب سے اچھی سلائی تم کرتی ہو، مگر یاد رکھنا میرے ہوتے ہوئے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ صبا کے اس انکشاف پر میں ساکت رہ گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ جیسے میرے قدم زمین میں دھنس گئے ہوں۔ اس کے چہرے پر چھائی مکروہ مسکراہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ میں نے جو کپڑے اتنی محنت سے سیے تھے وہ اسی نے مکاری اور سازش سے غائب کر دیے ہیں
تاکہ مجھے سیٹانی کی نظروں میں ناکارہ اور کام چور ثابت کر سکے۔ میں ہمیشہ محسوس کرتی تھی کہ صبا میرے کام سے جلتی ہے، مگر کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے حسد میں اس قدر آگے بڑھ جائے گی کہ میری روزی کو بھی داؤ پر لگا دے گی۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ شاید وہ دل کی اتنی بری نہیں، بس تھوڑا حسد کرتی ہے، مگر آج اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ صبا کو یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھے اس نوکری کی کتنی اشد ضرورت تھی۔ میرے والدین اور میں غربت کی ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے کہ روزانہ کی روٹی تک کا بندوبست مشکل سے ہوتا تھا۔ اس نوکری کے ذریعے ہی تو میں اپنے والدین کا پیٹ پال رہی تھی۔ صبا نے میری ضروریات اور مجبوریوں کو جانتے ہوئے بھی میرے کام کو خراب کرنے کی ٹھانی تھی اور اپنی مکاری سے میری محنت کو برباد کر دیا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے سامنے جھکوں گی نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں صبا کو اور اس کی تمام سازشوں کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ میری سچائی جانتا ہے اور وہی مجھے اس کا صلہ دے گا۔ صبا نے میرے لیے جو جال بچھایا تھا، اللہ اسے خود ہی اس کے جال میں پھنسا دے گا۔ میں نے سر جھٹکا اور صبا کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ شام کے سائے ہر طرف گہرے ہو رہے تھے اور آسمان پر پھیلا اندھیرا میری پریشانیوں کو اور بڑھا رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو فوراً اپنی لالٹین جلائی اور کمرے میں جا کر کپڑوں کی سلائی میں جت گئی۔ میں جانتی تھی کہ وقت کم تھا اور کپڑوں کی تعداد زیادہ۔ یہ کام کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا، لیکن مجھے اپنی نوکری اور اپنی محنت بچانی تھی، اور اس کے لیے میں نے تہیہ کر لیا کہ چاہے رات بھر کیوں نہ جاگنا پڑے، میں یہ کام ضرور پورا کروں گی۔ پہلے ہی پورا ہفتہ میں نے دن رات محنت کر کے اپنے حصے کا آرڈر پورا کیا تھا، مگر اب صبا کی گھناؤنی سازش کی وجہ سے یہ سب مجھے دوبارہ سے کرنا پڑ رہا تھا۔ تھکن اور مایوسی کے باوجود میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے اور وہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ ایک طرف صبا کی سازشیں، دوسری طرف گھر کی غربت اور تنگ دستی۔ میرے دل میں خوف اور پریشانی کی ایک لہر سی اٹھی، مگر پھر والدین کا خیال آیا اور میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب میری قسمت کا حصہ ہے اور مجھے ہر حال میں یہ لڑائی لڑنی ہے۔ میری والدہ بیمار رہتی اور والد کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی۔ اب تو گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہی آ چکی تھی۔ میں ہی ان کا واحد سہارا تھی۔ یہی سوچ کر میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اس رات کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنی نوکری بچانی ہے۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کام کو مکمل کرنے کے لیے مجھے صبر و ہمت کا دامن تھامنا تھا، مگر ذہن بار بار صبا کی مکروہ ہنسی اور اس کے طنزیہ جملوں کی گونج سن رہا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں، مگر ابھی بھی میرے سامنے کپڑوں کا ایک ڈھیر باقی تھا۔ میں پچھلی 2 راتوں سے نہیں سوئی تھی۔ میری آنکھیں بار بار بند ہونے لگتی تھیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور اپنے مقصد کو یاد کیا۔ اس وقت مجھے یہ نوکری بچانے کے لیے اپنی نیند اور تھکن کو نظر انداز کرنا تھا۔ رب پر بھروسہ تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے اور میری محنت کبھی رائگاں نہیں جائے گی۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح جاگتی رہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھیں بند ہوئیں تو یہ سارے کپڑے سی کر مکمل نہیں کر سکوں گی۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا جسم نیند کے بغیر زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ تھکن نے میرے جسم کو جیسے چور چور کر دیا تھا اور نیند ہر لمحے مجھے اپنی آغوش میں لے جانے کو بے تاب تھی۔ میں یہ سب سمجھ رہی تھی، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ مجھے یہ کپڑے سی کر مکمل کرنے تھے، ورنہ میری نوکری اور میری روزی دونوں ختم ہو جاتی۔ پچھلے کئی دنوں سے میری نیند، سکون اور آرام سب اس نوکری کی خاطر قربان ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے اور سر میں مسلسل درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مگر جب بھی والدین کا خیال آتا میں اپنے درد اور تکان کو بھول جاتی۔ ان کی بیماری، ان کی ضرورتیں، ان کا اکیلا پن سب میری نظروں کے سامنے گھومتا اور مجھے پھر سے کام پر لگنے کی طاقت مل جاتی۔ مگر آج رات شاید میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نیند کا غلبہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو جھنجھوڑتی، پانی کے چھینٹے مارتی، بار بار اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی، مگر کچھ دیر کے بعد پھر میری آنکھیں بھاری ہونے لگتی۔ اب تو جیسے میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میرا جسم ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا اور دل کہہ رہا تھا کہ بس اب کچھ دیر آرام کر لوں، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی سو گئی تو میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ مگر آخر کار جیسے میری ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔
مجھے لگا جیسے کوئی پراسرار سی طاقت میرے وجود پر چھا گئی ہو اور اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ میں لاکھ کوشش کرتی رہی کہ خود کو بیدار رکھوں، مگر نیند نے میری آنکھوں پر ایک جادو سا کر دیا تھا، جیسے کسی نے میرا ذہن مفلوج کر دیا ہو، اور میں چاہتے ہوئے بھی خود کو جاگنے پر مجبور نہ کر سکی۔ میرے سر نے خود بخود سلائی مشین کے قریب جھکنا شروع کر دیا، اور پھر میں جان بھی نہ سکی کہ کب میری پلکیں بوجھل ہو کر بند ہو گئیں اور کب میں نیند کی گہری وادی میں اتر گئی، جیسے میری ساری تھکن، سارے درد نیند کی گود میں سمٹ گئے ہوں اور میرے ذہن میں سکون کی ایک لہر سی دوڑ گئی ہو۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر تک میں اسی حالت میں رہی۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، بس اتنا یاد تھا کہ میں خود کو جگانے کے لیے کتنا زور لگا رہی تھی، مگر پھر بھی آخرکار نیند مجھ پر غالب آ گئی تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور میں اندر ہی اندر بہت پریشان ہو گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ اگر سیٹھانی کو پتہ چل گیا کہ میں اپنے حصے کا کام مکمل نہیں کر سکی تو وہ میری نوکری کو ختم کر دے گی۔ میں یہ سوچ کر سخت رونے لگی کہ میں نے اپنی پوری محنت اور کوشش اس کام میں لگا دی تھی، مگر پھر بھی یہ سب ضائع ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار خیالات گردش کرنے لگے، ہر ایک خیال پہلے سے زیادہ پریشان کن تھا۔ اچانک میری نظر بستر کی طرف گئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں حیرت اور خوف میں گھری ہوئی تھی، کیونکہ سامنے بستر پر ان کپڑوں کا ڈھیر موجود تھا جو میں نے ابھی پورا نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ سب کپڑے سلائی ہو چکے تھے، گویا کسی نے میرا کام مکمل کر دیا ہو۔ میرا نام فرح ہے، میرے والدین کی آنکھوں کا تارا، ان کی اکلوتی اولاد۔ میری پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں خوشیوں کی جگہ تنگی اور ضرورتوں نے لے رکھی تھی۔ زندگی کے ہر لمحے میں ایک کشمکش، ایک جد و جہد نظر آتی تھی، اور ہمیں 2 وقت کی روٹی میسر آ جاتی تو جیسے اس دن عید ہو جاتی۔ بچپن سے ہی غربت اور تنگ دستی نے میرے ارد گرد ایسا جال بن دیا تھا کہ میرے ہر خواب اور خواہش کو اسی جال میں الجھا دیا گیا۔ ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے دن گزرے کہ کچھ کھائے بغیر ہی رات کی چادر اوڑھ لی۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ پورے دن تک ہمارے ہونٹوں نے کسی لقمے کا ذائقہ نہیں چکھا ہوتا تھا۔ اماں ہر شام دعا مانگتی کہ شاید کل کوئی بہتر دن آئے گا، اور ابا کے قدم جب فیکٹری سے گھر کی طرف آتے تو میں دور سے ان کی تھکن زدہ آنکھوں اور مایوس چہرے کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتی تھی کہ آج بھی شاید قسمت ہمارے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ میرے والد ایک چھوٹی سی فیکٹری میں محنت مزدوری کرتے تھے، جہاں ان کا روز کا دن بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہوتا تھا۔ وہاں سے جو تھوڑی سی تنخواہ ملتی تھی اس میں سب سے پہلے گھر کا کرایہ دیا جاتا، اور پھر جو کچھ بچ جاتا اماں اس پیسے سے گھر کا راشن پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ راشن بھی کوئی مکمل نہیں، بلکہ جتنا ہو سکتا تھا بس اتنا ہی۔ اماں ان چند چیزوں کو پورے مہینے کے لیے ایسے سنبھال کر چلانے کی کوشش کرتی جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ چند کلو چاول، آٹے کی ایک چھوٹی سی بوری، اور کبھی کبھار کوئی سبزی جو محض ہمارے زندہ رہنے کا سہارا بن جاتی۔ اماں کی آنکھوں میں اکثر وہ بے قراری اور بے بسی دیکھتی کہ جو ہر ماں کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتی ہے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ابا دن رات محنت کرتے، اپنے جسم کو تھکا تھکا کر بھی صرف اس کوشش میں لگے رہتے کہ ہماری زندگی میں کچھ بہتری آ سکے، مگر یہ ظالم مہنگائی ہر دن مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ابا کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ گھر کا کرایہ دینے کے بعد جو بچتا وہ بھی بمشکل چند دنوں کا خرچ پورا کر پاتا۔ وہ اکثر خاموشی سے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھتے، اور میں جانتی تھی کہ ان کے دل میں یہ سوال بار بار گونجتا کہ یہ ہاتھ جنہوں نے مجھے اور میری اماں کو سہارا دینے کا وعدہ کیا تھا، کیوں اب بے بس ہو گئے ہیں؟ کیوں یہ ہاتھ ہمیں وہ زندگی دینے سے قاصر ہیں جس کا ہر انسان حق رکھتا ہے؟ جب سے میں نے آنکھ کھولی تھی میرے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا۔ اماں ابا کو ہمیشہ کسی نہ کسی تنگی میں گھرا ہوا ہی دیکھا۔ ابا کی آنکھوں میں ہر وقت ایک فکر اور پریشانی کی لہر ہوتی، جیسے وہ ہمیشہ کسی گہری سوچ میں غرق ہوں، اور اماں وہ بھی دن رات اسی کوشش میں رہتی کہ کس طرح اس راشن کو جو گنتی کے چند دنوں کے لیے کافی ہوتا پورے مہینے تک چلا سکے۔ کبھی تو وہ خود بھوکی رہ جاتی بس اس لیے کہ میں اور ابا کچھ کھا سکیں۔ یہ غربت ایک ایسی دیوار بن چکی تھی جس نے ہمارے خوابوں کو قید کر رکھا تھا۔ میری بچپن کی ہر خواہش،
ہر معصومانہ آرزو جیسے اسی دیوار سے ٹکرا کر بکھر جاتی۔ جب دوسری بچیاں اپنے والدین سے کھلونے، کپڑے اور نئی چیزیں مانگتی تھیں، میں بس چپ چاپ اپنی اماں کے قریب بیٹھ کر ان کے چہرے کی پریشانی کو دیکھتی اور سوچتی کہ شاید میری زندگی میں کوئی خوشی ایسی نہیں جو میرے اماں ابا لا سکے۔ اس غربت اور تنگ دستی میں پلنے کی وجہ سے میرے اندر بھی ایک قدرتی عاجزی پیدا ہو چکی تھی۔ زندگی میں اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد میرے دل میں کبھی کوئی فرمائش یا خواہش جنم ہی نہیں لے سکی۔ میں نے کبھی اپنی اماں یا ابا سے کسی کھلونے، نئے کپڑے یا کسی قسم کی آسائش کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ میرے ارد گرد کے بچے خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوشی تھی، ان کی باتوں میں بے فکری تھی۔ ان کے والدین انہیں کھلونے لے کر دیتے، اچھے کپڑے پہنا کر اسکول بھیجتے اور وہ خوشی خوشی ہر دن جیتے تھے۔ وہ ہنستے کھیلتے بچے مجھے یاد دلاتے تھے کہ دنیا میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کے نصیب میں دکھوں کی جگہ خوشیاں لکھی گئی ہیں۔ میرے لیے یہ سب خواب جیسا تھا، اور میرا دل کبھی کبھی یہ سوال کرتا تھا کہ کیا ہمارا نصیب ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا؟ کیا ہم یوں ہی بے بسی اور لاچاری میں اپنی زندگی گزار دیں گے؟ کبھی کبھار میں دوسرے لوگوں کو دیکھتی تو دل میں ایک عجیب سی حسرت جنم لیتی۔ یہ حسرت جلن کی نہیں تھی، بلکہ ایک بے بسی کی تھی، ایک خاموش چیخ کی تھی کہ شاید کبھی تو ہماری قسمت بھی بدل جائے۔ ہر رات جب میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی تو دل میں ایک چھوٹی سی امید ہوتی، شاید اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن لے اور ہمارے حالات بہتر کر دے۔ میں اکثر راتوں کو رو رو کر دعا کرتی کہ اللہ ہماری بھی کوئی سن لے، ہمارے ابا کو ان کی محنت کا صلہ ملے، ہماری اماں کو سکون ملے۔ اماں کہتی تھیں کہ دعا کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ ہر چیز کو بہتر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اماں جب اپنے ماضی کے قصے سناتی تھیں تو میں ان کی باتوں میں گم ہو جاتی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ ان کی شادی ابا سے ایک عام سے گھرانے میں ہوئی تھی، مگر تب ہماری زندگی میں اتنی مشکلات نہیں تھیں۔ ان کی شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ اس وقت ہمارے دادا کا اپنا گھر تھا اور اس گھر کی چھت کے نیچے ہمارا خاندان مل جل کر رہتا تھا۔ ابا پر اتنا بوجھ نہیں تھا کیونکہ انہیں گھر کا کرایہ دینے کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن وقت کا کیا ہے، یہ سب کچھ بدل ڈالتا ہے۔ دادا اور دادی کے انتقال کے بعد وہی گھر جس میں سب مل کر رہتے تھے، ہمارے تایا اور تائی نے مکاری سے اپنے نام کروا لیا۔ اماں کہتی تھیں کہ ابا کو اپنی زمین اور جائیداد کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد بس اتنا تھا کہ وہ اپنی محنت سے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالے، اور بس۔ شاید اسی لیے ابا کو کبھی شک بھی نہ ہوا کہ ان کے اپنے بھائی ہی ان کی پیٹھ پیچھے یہ سب کر سکتے ہیں۔ جب تایا اور تائی نے گھر پر قبضہ کر لیا تو ان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ تائی جو پہلے کبھی ہنسی خوشی باتیں کرتی تھی، اب اماں کے ساتھ ایسے پیش آنے لگی جیسے اماں ان کے گھر کی کوئی نوکرانی ہو۔ وہ سارے کام اماں سے کرواتی، اور اگر کہیں کوئی معمولی سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو اماں کو خوب کھری کھری سناتی۔ میں اس وقت محض 5 سال کی تھی، مگر میری ننھی آنکھیں یہ سب کچھ دیکھ کر سمجھنے لگی تھی کہ یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے۔ اماں کی خاموشی، ان کی برداشت، ان کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ کی لہر میں سب محسوس کرتی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ صرف اس لیے خاموش رہتی تھی کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے، کیونکہ ابا کی تنخواہ اتنی محدود تھی کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہمارے حالات مزید بگڑ سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور تائی کی بدسلوکی بڑھتی چلی گئی۔ اب تو انہوں نے اماں پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اماں کو تانے دیتی تھیں کہ شکر کر میں نے تجھے اس گھر میں جگہ دے رکھی ہے، ورنہ میں تیرے شوہر سمیت تجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں۔ اماں نے بس ایک بار اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اس گھر پہ میرے شوہر کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کے شوہر کا۔ یہ سن کر تائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے غصے میں آ کر وہ تمام باتیں کہہ ڈالی جنہیں سن کر میرے ابا بھی ہکا بکا رہ گئے۔ تائی نے تب سب کچھ اگل دیا کہ یہ گھر کس طرح مکاری سے ان کے شوہر نے اپنے نام کر لیا تھا، اور کیسے دادا کی زندگی میں ہی اپنے نام کا کاغذ بنوا لیا تھا۔ یہ بات سن کر ابا کی آنکھوں میں بھی ایک دکھ کی لہر آ گئی، جیسے کسی نے ان کے بھروسے کو توڑ دیا ہو۔ جب ابا نے تایا سے اپنے حق کی بات کی تو معاملہ فوراً ہی تلخی کی طرف بڑھ گیا۔ تایا نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور ہر ممکن طریقے سے ابا کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ ابا کی طبیعت ہمیشہ سے ہی نرمی والی تھی۔ وہ لڑائی جھگڑوں سے بچنے والے انسان تھے۔ انہیں کبھی اپنی آواز بلند کرنا آتا ہی نہیں تھا، خصوصاً اپنے بڑے بھائی کے سامنے۔
جو ہمیشہ سے ہی ایک مضبوط اور حاکمانہ شخصیت رکھتے تھے۔ ان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے اتنی عزت اور عقیدت تھی کہ وہ ہمیشہ اسے مقدم رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنے حق کے لیے لڑنے کے بجائے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ بہترین منصف ہے اور ایک دن تایا کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ وہ خود اپنی حماقت پر شرمندہ ہو کر حق واپس دے دیں گے۔ لیکن یہ بس ابا کی خام خیالی تھی جو محض ایک خواب بن کر رہ گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور تایا کے دل میں ذرا بھی نرمی نہ آئی، بلکہ وہ دن بدن مزید سخت ہوتے گئے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب تائی نے اماں پر الزام لگا دیا کہ اس کی ایک قیمتی انگوٹھی چوری ہو گئی ہے اور یہ چوری اماں نے کی ہے۔ تائی نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ اماں کو سب کے سامنے بدنام کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اماں نے بار بار اپنی بے گناہی کا یقین دلایا۔ وہ کہتی رہیں کہ انہوں نے چوری جیسا گناہ کرنے کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں اور ان کی پوری زندگی میں ایسا کوئی داغ نہیں لگا، مگر تائی نے ان کی ایک نہ سنی۔ تایا بھی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے اور اماں کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ سب ایک سوچا سمجھا ہوا منصوبہ تھا، ایک گہری سازش جس کا مقصد ہمیں اس گھر سے بے دخل کرنا تھا۔ انہوں نے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر ہمارے خلاف ہنگامہ مچا رکھا تھا اور ہمیں آخر کار اس گھر سے نکال باہر کر دیا۔ ان کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا کہ اب ہم کہاں جائیں گے، کس کے در پر جا کر ٹھکانہ لیں گے، یا کس طرح اس مہنگائی بھرے دور میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ ابا نے ہمیں اپنے ساتھ لیا اور ایک ایسی جگہ لے آئے جو شہر کے باہر کچی آبادی تھی۔ وہاں بس معمولی چھوٹے چھوٹے مکان تھے اور فضا میں غربت کی بسانت تھی۔ ابا نے بہت ہی مختصر رقم کے عوض ایک کرائے کا گھر لیا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ یہ کمرے چھوٹے، پرانے اور بوسیدہ تھے، جن کی چھت سے بارش میں پانی ٹپکتا تھا اور دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی۔ یہ گھر ابا کی فیکٹری کے قریب تھا تو کم از کم آنے جانے کی دقت کم تھی، لیکن یہاں رہنے والے سب لوگ محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے چہروں پر دن رات کی مشقت کی تھکن جھلکتی تھی۔ ہمارے اس نئے گھر کے ساتھ ہی ایک اور مکان خالی پڑا تھا۔ ہم جب سے یہاں آئے تھے اس خالی مکان میں کبھی کوئی آتا جاتا نہیں دیکھا۔ اماں نے علاقے کی عورتوں سے پوچھا کہ اس گھر میں کوئی کیوں نہیں رہتا، تو سب نے سر ہلا کر بات ٹال دی۔ پھر کچھ عورتیں ہلکی سرگوشیوں میں کہنے لگیں کہ اس گھر کے ساتھ ایک عجیب سا راز جوڑا ہے، کوئی پراسرار کہانی ہے جو زبانوں پر تو نہیں مگر دلوں میں ضرور موجود ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ جو بھی اس گھر میں آیا وہ چند دنوں بعد اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ لوگ مختلف کہانیاں سناتے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ مکان آسیب زدہ ہے، وہاں پراسرار سائے رات کے اندھیرے میں نظر آتے ہیں جو وہاں رہنے والوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے سن رکھا تھا کہ وہ سائے رات کو گھر میں گھومتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں اور وہاں رہنے والوں کو خواب میں ڈرا کر بھگا دیتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ یہ جگہ سالوں سے سنسان ہے اور جس کسی نے بھی وہاں رہنے کی کوشش کی ہے اسے کچھ راتوں میں ایسا خوف محسوس ہوا کہ وہ فوراً مکان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ اماں کو ان باتوں سے ڈر تو لگا، لیکن وہ یہ سوچتی رہیں کہ یہ سب افواہیں ہو سکتی ہیں۔ شاید کچھ لوگوں نے یہ باتیں مشہور کی ہوں تاکہ اس گھر کا کرایہ کم کروا سکیں، یا شاید محض بے بنیاد باتیں ہیں۔ مگر جب رات کو اس خالی مکان کی طرف نظر جاتی تو دل میں ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہوتا، جیسے وہاں کچھ ایسا ہے جو نظر نہیں آتا مگر اس کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میرے اندر تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بار بار اس سنسان گھر کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ کیا واقعی یہاں کوئی آسیب یا جن آباد ہے؟ کیا یہ سب باتیں سچ ہیں؟ اماں اکثر مجھے نصیحت کرتی کہ ایسی باتوں پر دھیان نہ دو اور اپنی تعلیم پر دھیان دو، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش تھی کہ کبھی اس گھر کے قریب جا کر خود دیکھوں کہ کیا واقعی وہاں کچھ پراسرار ہے یا یہ سب محض افسانے ہیں۔ میں نے کبھی لوگوں کی ان باتوں پر زیادہ یقین نہیں کیا تھا۔ لوگ بس مرچ مسالہ لگا کر ایک من گھڑت بات کو پھیلا دیتے تھے۔ کچھ لوگوں سے تو میں نے یہ تک سن رکھا تھا کہ رات کے وقت اس گھر سے دل دہلاتی چیخیں بھی سنی گئی ہیں۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ ادھر چڑیلیں رہتی ہیں، مگر میں نے کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا کیونکہ ہمیں یہاں پر آئے کافی ٹائم ہو گیا تھا، مگر آج تک ایسی کوئی بھیانک آواز ہم نے نہیں سنی تھی۔ ہمارے گھر اور پڑوس والے سنسان گھر کی چھت کی دیوار ملی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر سے آسانی کے ساتھ اس گھر میں جایا جا سکتا تھا، مگر اماں لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے کافی ڈر گئی تھی، اس لیے مجھے چھت پر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ مجھے لے کر کافی محتاط تھی۔
گھر سے باہر بھی مجھے بغیر دوپٹے کے نہیں چھوڑتی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے مجھے لوگوں سے پردہ کرنے کی ہدایت دے رکھی تھی۔ اس کی سب سے خاص وجہ تھی میری غیر معمولی خوبصورتی۔ قدرتی طور پر مجھے بے تحاشا حسن سے نوازا گیا تھا۔ میری نیلی آنکھیں اور سنہرے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے تھے۔ اماں میری اسی کشش سے خوفزدہ ہوتی تھی، کیونکہ چھوٹی عمر سے ہی جو مجھے دیکھتا خوب پیار کرتا اور ستائش بھری نظروں سے دیکھتا۔ پھر میں جوں جوں بڑی ہوتی گئی خود بھی اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپنے لگی تھی، کیونکہ مجھے لوگوں کی نظروں میں فرق کرنا آ گیا تھا۔ کچھ لوگ تو تعریف کرتے تھے مگر کچھ لوگ مجھ سے حسد بھی کرتے تھے۔ وہ میری خوبصورتی سے جلتے تھے۔ گھر سے باہر نکلنے پر مرد مجھے اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھتے تو مجھے بہت برا لگتا۔ پھر گھر کے خرچے میں مدد کے لیے اماں نے علاقے کے گھر پھرنا شروع کیا اور ان سے کہا کہ وہ کم قیمت میں ان کے کپڑے سی دیں گی۔ اماں کافی اچھے کپڑے سیتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں بھی اماں سے کہتی کہ مجھے بھی سیکھنا ہے، تو اماں مجھے کہتی کہ تو کیا کرے گی یہ سیکھ کر، تو اپنی پڑھائی پر دھیان دے، تو نے پڑھ لکھ کر اپنے والدین کا نام روشن کرنا ہے۔ میرا داخلہ گاؤں کے ہی ایک سرکاری اسکول میں ابا نے کروایا ہوا تھا، جہاں پر مفت تعلیم ملتی تھی۔ اماں کا یہی کہنا تھا کہ اگر میں سلائی سیکھنے میں لگ گئی تو اس سے میری پڑھائی پر برا اثر پڑے گا، مگر میری تو ایک ہی ضد تھی، میں ہر صورت سلائی کڑھائی سیکھ کر رہوں گی۔ اسی لیے آخر کار اماں کو ماننا ہی پڑا۔ پھر کم عمری میں ہی بہت مہارت کے ساتھ میں کپڑے سینا سیکھ چکی تھی۔ اماں بھی حیران تھی اور کہتی تھی کہ ارے واہ، تو بڑی ہوشیار ہے، کتنا جلدی سب سیکھ گئی ہے۔ مگر اماں کو جو پیسے لوگوں کے کپڑے سینے پر ملتے وہ بہت ہی کم ہوتے تھے۔ اماں دن رات محنت کر کے کپڑے سیتی تھی، جس کی دہاڑی ان کو نہ ہونے کے برابر ملتی تھی۔ اس میں لوگوں کا بھی قصور نہیں تھا۔ جس علاقے میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر سبھی معمولی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہر کوئی اپنا کام خود کرنے کا عادی تھا۔ گھر میں ملازم تو کوئی رکھتا ہی نہیں تھا، ورنہ اماں صفائی ستھرائی کا کام ہی کر لیتی۔ اب یہ کپڑے سلائی کرتی، لیکن پھر کافی سال یہ کام کرنے کی وجہ سے اماں کی کمر میں شدید تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ ابا سے کہا کہ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے آ جائیں وہی بڑی بات ہے، یہ ڈاکٹروں کی فیسیں بھرنے کے لیے میرے پاس اب ایک تھیلا نہیں ہے۔ میں اماں کی ایسی حالت دیکھ کر بہت روتی، کیونکہ وہ ہر وقت تکلیف سے تڑپتی رہتی تھی، مگر ان کے پاس کمر درد کے لیے کوئی دوا نہ ہوتی۔ وہ اس درد کی وجہ سے بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر کے سارے کام اب میرے اوپر آ گئے تھے۔ میں اماں کو اس حالت میں دیکھ کر اسکول جانا چھوڑ چکی تھی۔ اماں مجھے بہت کہتی کہ میری بچی، یہ تکلیف تو اب میری جان جانے کے بعد ہی جائے گی، تو میری وجہ سے اپنی پڑھائی نہ چھوڑ، تو اسکول جایا کر۔ میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں، میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، اب بس تجھے کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں، پھر سکون سے مر سکوں گی۔ میں اماں کی ایسی بات سن کر تڑپ اٹھتی کہ اماں آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ تو میری جنت ہیں، میری سب سے قریبی سہیلی ہیں، میں تو آپ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آج تک میں نے آپ کے ساتھ ہی اپنے سب دکھ درد بانٹے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی کچھ ہو۔ میرا دل اماں کی ایسی باتیں سن کر دہل جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں اماں کی جگہ کپڑے سیتی، مگر میں چاہتی تھی کہ کسی دوسری جگہ پر کام کروں۔ یہاں پر تو بس خاری ہوتی تھی، اس کے بدلے معاوضہ تو ملتا ہی نہیں تھا۔ میں ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ابا کی طبیعت بھی اب آئے دن خراب رہنے لگی تھی۔ وہ کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے تھے۔ کام سے آنے کے بعد بھی ان کو گھر کے خرچوں کی فکر رہتی تھی۔ فیکٹری کا مالک ایک بہت ہی غصے والا انسان تھا، جو ابا کو ذرا سا دیر سے آنے پر بھی ذلیل کرتا تھا۔ اس کو بس اپنا کام صحیح سے چاہیے ہوتا تھا۔ میں ہر نماز میں اپنے والدین کی صحت اور لمبی عمر کی دعا کرتی تھی، کیونکہ ہر آنے والا دن ان کو کمزور کر رہا تھا۔ میں اپنی نظروں کے سامنے ان کو بوڑھا ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، مگر کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکا اور نہ ہی رکتا ہے۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ایک جیسا نہیں رہتا، ٹائم کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ ہر بندے نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ کوئی اس فانی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہم سب نے ابدی زندگی کی طرف جانا ہے۔ میں یہ سب باتیں سمجھتی تھی، مگر جب یہ سب اپنے ساتھ ہوتا دیکھ رہی تھی تو میرا دل اداس ہو جاتا، کیونکہ میرا تو اس پوری دنیا میں اماں ابا کے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ میں ان کی واحد اولاد تھی۔ میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی۔ میں نے گاؤں کی ہی ایک عورت کو کہا ہوا تھا
کہ میرے لائق اگر کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ اس نے مجھے کچھ وقت انتظار کرنے کو کہا تھا۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میں گھر میں پوچھا لگا رہی تھی کہ ابا کو کچھ لوگ سہارے کی مدد سے لے کر آئے۔ میری نظر ان پر پڑی تو دوڑتی ہوئی گئی اور پوچھا، کیا ہوا ابا آپ کو؟ ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کے والد کو فالج اٹیک ہوا ہے۔ یہ سب شدید ٹینشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابا نے گھر کے حالات کو اس قدر خود پر سوار کر لیا تھا کہ اس وجہ سے ان کو فالج ہو چکا تھا۔ میں تو یہ خبر سن کر ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ میرے ابا ہمارے گھر کے واحد سربراہ تھے۔ وہ اب بستر سے لگ گئے تھے۔ اماں ابا کو ایسے بیمار دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ یہی کہتی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ ہمارے گھر کا سائبان تو معذور ہو گیا تھا۔ نہ جانے کس کی بری نظر ہمیں لگ گئی تھی کہ ایک پل کا سکون بھی نہیں رہا تھا۔ زندگی پہلے بھی ہم پر کچھ خاص مہربان نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ہم کچھ نہ کچھ کر کے گزارا کر ہی رہے تھے۔ لیکن اب تو جیسے ہر طرف سے اندھیرے میں پھنس چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ کوئی نہیں تھا جو میری فریاد سنتا اور میرا اس کٹھن وقت میں ساتھ دیتا۔ فی الحال تو گھر میں جو راشن پڑا تھا اس سے ہی کام چلا رہی تھی، مگر اگلے مہینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ گھر کا کرایہ بھی دینا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہو جاتا کہ یہ سب میں تنہا کیسے سنبھال سکوں گی۔ ایک رات اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگی تو میں جلدی سے چھت کی طرف بھاگی، کیونکہ تار پر کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ مگر اچانک سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے مجھے رات کو اتارنے جانا پڑا۔ اماں تو مجھے کسی صورت اس وقت اوپر نہیں جانے دیتی، کیونکہ ان کو ساتھ والے گھر سے خوف آتا تھا، مگر ابھی وہ کمرے میں سو رہی تھی، اس لیے میں سر پر دوپٹہ لیتی اوپر بھاگی۔ سارے کپڑے اتار کر میں اترنے لگی تھی کہ ساتھ والے گھر میں مجھے کچھ روشنی دکھائی دی۔ میں حیران ہوئی کہ وہاں پر تو لوگ ہی نہیں تھے، پھر ان کے صحن میں یہ لائٹ کس نے لگا دی؟ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کہیں لوگ جو باتیں اس گھر کے بارے میں کرتے تھے کہ یہ آسیب زدہ ہے، وہ سچ تو نہیں؟ یہ لائٹ اگر کسی پراسرار مخلوق نے لگائی ہوئی تو؟ میرا دل یہ سب سوچ کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے میرے سر پر لیا دوپٹہ بھی میرے سر سے سرک گیا تھا۔ میں بغیر ایک لمحہ بھی رکے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ اس سے اگلے دن ہی میں نے جس عورت سے کام تلاش کرنے کا بولا تھا وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ یہاں سے کچھ دور سلائی سینٹر ہے، وہاں پر ان کو ایک کپڑے سینے والی لڑکی کی ضرورت ہے، تو وہاں پر چلی جا۔ وہاں کی مالکن ایک سیٹھانی ہے، وہ تیرا کام دیکھ کر تجھے ضرور نوکری پر رکھ لیں گی۔ یہ خبر سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کا ڈھیروں شکریہ ادا کیا، میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ پھر اگلے دن ہی میں اماں کو بتا کر اس سلائی سینٹر کے لیے نکل گئی تھی۔ مجھے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں لگا تھا، مگر جو ہی میں اپنے علاقے سے تھوڑی دور گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں کئی مرتبہ مڑ کر دیکھ چکی تھی، مگر ہر بار دیکھنے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا اور دل میں آیت الکرسی پڑھ کر چلتی رہی۔ آخر کار جب سلائی سینٹر پہنچی تو وہاں پر سیٹھانی نے میرا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا۔ ان کو میری سلائی کافی پسند آ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کل سے ہی کام پر آنے کو بول دیا تھا۔ سیٹھانی میرے کام سے کافی خوش ہو گئی تھی۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، کیونکہ آج میری اتنے عرصے کی محنتیں رنگ لے آئی تھیں۔ سیٹھانی مجھے اس کام کی اچھی دہاڑی دے رہی تھی، جس سے میں گھر کا کرایہ دینے کے ساتھ ساتھ گھر کا راشن بھی لے آتی اور اماں ابا کی دوائیں بھی لے آتی۔ میں اس نوکری کو قدرت کا انعام سمجھ رہی تھی کہ آخر کار اتنے لمبے عرصے تک اذیت میں رہنے کے بعد کچھ بہتری آ گئی تھی۔ میں اس سلائی سینٹر میں سیٹھانی کی سب سے پسندیدہ لڑکی بن گئی تھی۔ وہاں پر سب سے ہی میری اچھی خاصی سلام دعا تھی، سوائے ایک لڑکی صبا کے، جو کہ میرے ساتھ کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے گھور کر دیکھ رہی ہوتی تھی۔ مجھے وہ کافی عجیب لگتی، کیونکہ یہاں پر سبھی میرے ساتھ کافی اچھے سے بات کرتے اور اپنے دکھ درد سناتے۔ میں نے بھی اپنی درد بھری زندگی کے بارے میں ساری کہانی ان لوگوں کو بتا دی تھی۔ وہ لڑکی صبا کافی کام چور تھی۔ اس کو جب بھی سیٹھانی کسی کام کا بولتی تھی تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی کر ڈالتی تھی۔ کئی دفعہ وہ کپڑے سیتے ہوئے ان کا ناپ غلط لے لیتی، جس سے سارا کپڑا ضائع ہو جاتا تھا۔ وہ ہر بار ہی سیٹھانی سے بے عزت ہوتی۔ ایک دن اسی طرح وہ خوب ڈانٹ سن چکی تھی، جس کے کچھ دیر کے بعد وہ میرے پاس دندن آتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، تو بڑی خوش ہو رہی ہوگی نا میری بے عزتی ہوتا دیکھ کر؟ سب اچھے سے جانتی ہوں کہ تو مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی ہے تاکہ یہاں پر بس تو ہی راج کر سکے،
مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لے، میرے ہوتے ہوئے تیرا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ تو کل کی آئی چھوکری کیا سمجھتی ہے خود کو، میرا مقابلہ کرے گی؟ میں پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کی باتیں سنتی گئی جو کہ مجھے کوئی نفسیاتی لگ رہی تھی۔ مجھے وہ کسی طور بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ میرے ہنر سے حسد کرنے لگ گئی تھی۔ میں تو اس لیے اتنی اچھی سلائی کرتی تھی کیونکہ بچپن سے ہی یہ کام اپنی اماں کے ساتھ کر رہی تھی۔ مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مہارت دیکھ کر بجائے تعریف کرنے کے ان سے جلنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں یہاں پر اس لیے کام کرتی ہوں کیونکہ مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ میں ہی اپنے اماں ابا کا سہارا ہوں۔ اگر میں نہیں کماؤں گی تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ میں کبھی کسی دوسرے انسان پر نہیں ہنستی۔ میں نے اس کو کافی سمجھایا کہ وہ ایسا نہ سوچے، مگر وہ تو جیسے جلن کی آگ میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس کو بس یہ خوف تھا کہ میری وجہ سے سیٹھانی اس کو یہاں سے نکال نہ دے، جبکہ اس کا یہاں پر مقصد سیٹھانی کی نظروں میں اپنا نام بنانا تھا تاکہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے۔ اس کو پیسے کی حاوث تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی پیسے سے مالا مال ہو جائے بغیر کام کاج کیے۔ اس کو ٹھیک طرح سے کام کرنا بھی نہیں آتا تھا، اسی لیے ہمیشہ ذلیل ہوتی تھی۔ مگر اس کے اندر کا شیطان اس کو بھڑکاتا کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر میں نہ ہوتی تو وہ اب تک دولت مند ہو چکی ہوتی۔ پھر کچھ عرصے بعد سیٹھانی کو ایک بڑا آرڈر ملا تھا۔ انہوں نے سب کو کچھ کپڑے سینے کے لیے دیے تھے۔ یہ کام ہم نے ایک ہفتے کے اندر اندر مکمل کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ خوب محنت کروں گی تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، اسی لیے میں راتوں کو دیر تک جاگتی اور کپڑے سیتی تاکہ وقت سے پہلے آرڈر پورا ہو جائے۔ اماں مجھے کہتی کہ فرا بیٹا، تو نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، اس طرح تو تیری صحت خراب ہو جائے گی، تو تھوڑا سا آرام کر لے۔ مگر میں ان سے یہی کہتی کہ اماں ایک دفعہ یہ مکمل کر لوں پھر آرام کر لوں گی۔ مگر جس دن سیٹھانی نے مجھ سے سلے ہوئے کپڑے مانگے تو نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ان کی جگہ بغیر سلے کپڑے دیکھ کر تو میرا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا بھلا؟ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے خلاف کسی نے سازش کی تھی۔ پھر جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سب صبا کا کارنامہ تھا۔ میں نے سیٹھانی کے پیر پکڑے کہ مجھے کام سے نہ نکالیں۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ یہ سارا کام پھر سے کر دوں گی۔ انہوں نے آخر کار میرے اوپر ترس کھا کر مجھے ایک رات کی مہلت دے دی تھی۔ میں نے غلطی نہ ہونے پر بھی ان سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور پھر سے وہ سب کپڑے لیتی گھر آ گئی۔ ساری رات بیٹھ کر سینے لگی، مگر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرے اوپر اچانک سے نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ میں نے 1000 کوششیں کی تھیں کہ میری آنکھیں کھلی رہیں، مگر ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی پراسرار طاقت کے وش میں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اوپر کسی نے منتر پھونک دیا ہو۔ میں کچھ ہی دیر میں آنکھیں موند کر سو گئی۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو سارے کے سارے کپڑے حیرت انگیز طور پر سلے ہوئے دیکھ کر میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یہ سب کس نے سیے تھے؟ میری اماں تو مشکل سے اٹھ بیٹھ سکتی تھی، وہ تو کسی صورت یہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر آخر کس نے میری مدد کی تھی؟ میں نے گھر کا دروازہ دیکھا تو وہ بھی بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی نہیں آیا تھا۔ ابھی صبح کا وقت تھا، سورج کی روشنی پوری طرح سے پھیلی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کون تھا جس نے ایسے پراسرار طور پر میری مشکل حل کر ڈالی تھی۔ میں کمرے میں دوبارہ آنے لگی تو ایک سیاہ ہیولے کو اوپر چھت کی طرف جاتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ کون تھا آخر؟ کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا تھا؟ میں نے آہستہ سے اس کا پیچھا کیا، مگر چھت پر آ کر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر میرا دل خوف کی وجہ سے سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اندیکھی مخلوق تھی۔ میں وہاں سے نیچے آ گئی تھی اور وہ کپڑے لیتی سلائی سینٹر روانہ ہو گئی۔ میں نے اماں کو اس سب کی بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی، ورنہ وہ پریشانی کی وجہ سے اپنی طبیعت خراب کر لیتی۔ سیٹھانی وہ کپڑے لیتی خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے صبا کو دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ اپنی چال ناکام ہو جانے پر انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اس کی شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کو ایک رات میں کپڑے سل جانے کا سب سے بڑا صدمہ لگا تھا۔ میں نے اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کیا جو اس نے اس آزمائش میں بھی مجھے سرخرو کر دیا تھا۔ میں اپنی دہاڑی لے کر گھر واپس آ رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں یہی سمجھی کہ میرا وہم ہوگا کیونکہ یہ سب تو میرے ساتھ کافی عرصے سے ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، مگر مجھے وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب بھی میں چل رہی تھی
کہ ایک دم سے ایک آدمی کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، ارے حسینہ، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ذرا کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزار لو۔ تو میں نے مڑ کر دیکھا، وہ دو لڑکے تھے جن کی شکل سے ہی غلاظت ٹپک رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے خوف آیا کہ اس سنسان سڑک پر میں کیسے ان سے پیچھا چھڑاؤں گی۔ یہاں تو کوئی میری مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ میرے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جانے لگی، مگر وہ پھرتی سے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور خباثت سے کہنے لگے، ارے ہم سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ جب تک ہمارے ساتھ کچھ وقت نہیں گزارتی ہم تمہیں ادھر سے کہیں جانے نہیں دیں گے۔ میں نے سختی کے ساتھ ان سے بولا، دور رہو مجھ سے، میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک شریف عزت دار لڑکی ہوں، تم لوگوں جیسی آوارہ نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ لوگ کہا لگا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اگر اتنی ہی شریف ہے تو گھر پر بیٹھتی نا، یہاں اس ویرانے میں پھر نہ رہی ہوتی۔ ہم سب جانتے ہیں تیری جیسی لڑکیوں کو۔ ان کی بات سن کر میں نے چلاتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اپنی۔ نہ جانے لوگ گھر سے باہر کام کرنے والی لڑکیوں کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم نے بھی تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے کمانا ہوتا ہے۔ اگر گھر میں مرد نہ ہو تو عورتوں کو ہی ہمت کر کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ مگر اس دنیا میں ایسے بہت سے گھٹیا لوگ موجود ہیں جو عورت کو بس پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ عورت صرف گھر میں کام کاج کرنے کے لیے بنی ہے، اس کے ساتھ گھر میں جب جیسا چاہے سلوک کر لو، وہ چپ چاپ سہ لے۔ گھر میں بے شک بھوک سے مر جائے مگر حق حلال کی کمائی کے لیے گھر سے باہر قدم بھی نہ نکالے۔ وہ لوگ انتہائی ٹھیک تھے، بجائے اپنے قدم پیچھے لڑنے کے وہ میری طرف قدم بڑھانے لگے۔ میرے چہرے پر خوف سے پسینہ آنے لگا تھا۔ ڈر کی وجہ سے میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ابھی وہ میرے سے کچھ فاصلے پر تھے کہ اچانک فضا میں ان کی دل دہلاتی ہوئی چیخیں بلند ہوئیں۔ میں پھٹی آنکھوں سے سامنے کا دل دہلاتا منظر دیکھنے لگی، جہاں پر ایک اونچے لمبے قد والا نوجوان ان دونوں آوارہ لڑکوں کو بری طرح سے پیٹ چکا تھا۔ ان کی ہڈی پسلی توڑنے کے بعد وہ میری طرف مڑا اور کہنے لگا، گھبرائیں مت، ان کا کام تمام ہو چکا ہے۔ آپ کی طرف اٹھنے والی ہر گندی آنکھ کو میں نوچ ڈالوں گا۔ میں نے اس سے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ میں ایک جن زاد ہوں جو کہ آپ کے پڑوس والے گھر میں سالوں سے رہ رہا ہوں۔ جب میں نے آپ کو چھت پر دیکھا تو وہیں پر آپ پر دل ہار بیٹھا اور میں آپ سے سچی محبت کرنے لگا۔ میں آپ کی سائے کی طرح حفاظت کرتا تھا۔ وہ کپڑے میں نے ہی اپنی طاقت سے مکمل سی لیے تھے تاکہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں۔ میں اس کا انکشاف سن کر پہلے تو خوفزدہ ہوئی مگر پھر پرسکون ہو گئی، کیونکہ وہ مہربان جنزاد تھا۔ اس نے ہمیشہ میری مدد کی تھی۔ پھر جب اس نے مجھ سے شادی کی فرمائش کی تو میں نے کچھ دیر سوچ کر اس کو حامی بھر دی تھی۔ میں نے یہ راز کسی کو نہ بتایا کہ وہ ایک جنزاد ہے۔